الحمد للہ رب العالمین ارحم الراحمین الذی ارسل حبیبہ رحمۃ للعالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین خاتم الانبیاء والمرسلین خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وآبائہ وازواجہ وعطرتہ وجمیع امتہ واہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین کا بے حد و حساب شکر ہے جس ذات حق کی توفیق سے ہم اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم اس حاضری کو ہماری بخشش و نجات کا ذریعہ بنائے اور بروز قیامت ہمیں خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین آقا کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آج جس موضوع کو بیان کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے وہ میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے فرمایا لا نبی یا بعدی، کیا فرمایا؟ سب بولیے، کیا فرمایا؟ لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر مجھ سے، میں ایک جاہل سا آدمی ہوں، مجھے اپنی کم علمی کا احساس ہے، جو کچھ مالک نے عطا کیا ہے اس عطا پہ بھروسہ کرتے ہوئے ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ ایمان کا 75% حصہ بلکہ 80% حصہ، بلکہ اگر میرے دل کی بات پوچھے نا، ذہن سے دل کی طرف چلے جائیں تو ایمان کا 100% حصہ اس جملے پر بیس کرتا ہے لا نبی یا بعد۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ ختم نبوت ہے۔ یہ کیا ہے؟ ختم نبوت ہے۔ ہمارا یہ ایمان اور یقین ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ جل شانہ نے خاتم النبیین بنایا ہے۔
کیا خاتم النبیین بنایا ہے. مطلب آپ سلسلہ نبوت و رسالت کو ختم کرنے والے ہیں. وہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ حضور کی بعثت پہ آ کے کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. میرے استاذ گرامی ایک بات کہا کرتے تھے کہ نبوت کسے کہتے ہیں؟ رب کا کسی بندے سے بات کرنا. رب کا کسی بندے سے، اسی کو وحی کہتے ہیں کہ اللہ کسی کی طرف وحی بھیجتا ہے تو وہ نبی بن جاتا ہے. تو رب کا کسی بندے سے بات کرنا یہ نبوت ہے، یہ وحی ہے. ان کا ختم نبوت کا یہ کتنا پیارا معنی ہے کہ رب آدم علیہ السلام سے بات کرتا رہا، موسیٰ علیہ السلام سے بات کرتا رہا، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، 1,24,000 کم و بیش انسانوں سے اللہ نے بات کی. لیکن جب اقرأ بسم ربک الذی خلق کہہ کے یار سے بات کی نا تو رب نے کہا محبوب جس دن سے آپ سے بات کی ہے اب کسی اور سے بات نہیں ہوگی. اب کسی اور سے بات نہیں ہوگی. یعنی کتنی اونچی شان ہے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اللہ نے فرمایا اب جب بھی بات ہوگی بصورت وحی تو وہ صرف کس سے ہوگی؟ آپ سے ہوگی. وہ صرف آپ سے ہوگی. یعنی اللہ جل مجدہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو رفعتیں، عظمتیں، شانیں، مقام، مرتبے عطا کیے ہیں ان میں سے ایک مرتبہ یہ بھی ہے کہ اللہ جل مجدہ نے آپ کی طرف جب سے وحی کی ہے اس کے بعد کسی اور کی طرف نہیں کی. یہ ہے ختم نبوت. کیا؟ ختم نبوت. یہ ایک ایسا تاج ہے جو اللہ جل شانہ نے رحمت کونین کے سر اقدس پہ سجایا ہے. اور کب سے سجایا ہے؟ سنن ترمذی کی روایت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا خاتم النبیین و آدم لمنجدل بین الماء والطین. فرمایا ابھی آدم علیہ السلام کے پیکر بشری بنانے کے لیے مٹی میں پانی ڈالا جا رہا تھا، میں اس وقت بھی خاتم النبیین، میں اس وقت بھی خاتم النبیین. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ، بارک اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کا موضوع بہت حساس ہے، بہت توجہ سے سننے اور سمجھنے والا ہے. یہ جہاں پر کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک شان ہے نا وہاں پہ ہمارا یہ ایک فرض بھی ہے اور یہ ہمارے اوپر قرض بھی ہے. یہ ہمارا فرض بھی ہے اور ہمارے اوپر قرض بھی ہے کہ ہمیں ہمارے ماں باپ نے رحمت کونین کی یہ شان بتائی، سمجھائی، پہنچائی اور ہم بحمدہ تعالی اس کے بعد کسی اور طرف ہماری توجہ اور دھیان نہیں گیا. اب ہمارا یہ فرض ہے اور ہمارے اوپر یہ قرض ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو کریم آقا کی یہ شان بتائیں، سمجھائیں. دیکھیں نا 14 اگست ہے، ہمارے بچے کو پتا ہوتا ہے جی آج یوم آزادی ہے، جشن آزادی. ابھی 6 ستمبر گزرا ہے، بچے کو پتا ہے کہ جی یہ یوم دفاع پاکستان ہے. 23 مارچ آتا ہے، بچے کو پتا ہے کہ جناب یہ یوم پاکستان ہے، اس دن قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی. اور ہونا بھی چاہیے، یہ بھی ہمارا فریضہ بنتا ہے، ہونا بھی چاہیے. بہت اچھی بات ہے کہ ہر قوم کو اپنے ماضی کے ان واقعات کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے جو اس کی آزادی اور اس کی عظمت کی بنیاد بنتے ہیں. لیکن بڑی بدقسمتی اور بد نصیبی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس سے کہیں بڑھ کر کروڑوں پاکستان کے ایام ایک طرف اور جس دن کو میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں وہ کروڑوں پاکستانوں کے ایام مل کر بھی اس دن کے برابر، رتی برابر بھی نہیں سمجھے جائیں گے. کون سا دن؟ کون سا دن؟ میں ختم نبوت کے حوالے سے بات کرنے لگا. 7 ستمبر کا دن. کون سا دن جی؟
7 دسمبر کا دن یہ وہ دن ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شان پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کو آئین پاکستان میں ہمیشہ کے لیے مرتد، کافر اور ملعون قرار دے کے آئین پاکستان کا ایک بنیادی حصہ اس قانون کو بنایا گیا۔ 7 ستمبر، آج غالباً 10 ہے تو 3 دن پہلے کی بات ہے۔ 7 ستمبر 1974 قومی اسمبلی کا اجلاس، اور اس میں آنے والے خوش نصیب لوگ کہ جنہوں نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظمت کو وہ تحفظ عطا کیا کہ اب ہمیشہ کے لیے وہ ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکو کہلائیں گے، مرتد کہلائیں گے، کافر کہلائیں گے، ملعون کہلائیں گے، اور ان کا دین اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ میں آگے چل کے اس کی کچھ تفصیل بچوں اور جوانوں کے لیے آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن مجھے یہاں پر مظفر وارثی یاد آ رہے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ۔ بہت ہمارے ملک کے مایہ ناز نعت گو شاعر تھے اور بہت خوبصورت کلام لکھا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک بڑا خوبصورت کلام لکھا ہمارے اس ٹاپک کے حوالے سے، تو میں اس کے چند شعر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا، ہر زمانہ سن لے، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ ارتقاء عالم کر دیا خدا نے صرف نام ان کے، ارتقاء عالم کر دیا خدا نے صرف نام ان کے، گونجے وادی وادی ان کی یہ منادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ ہمارے ایمان کی جان ہے لا نبی آبادی، ہمارا کل ایمان ہے لا نبی آبادی، ہمارا دین اسلام قرآن ہے لا نبی آبادی، کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، کوئی نبی نہیں ہو سکتا، خواہ اس کی جو مرضی تعویل کر لی جائے۔ میں 7 ستمبر کے حوالے سے جس مردود فرقے قادیانی مرزئی، جن کا سرغنہ سب سے بڑا ڈاکو مرزا غلام قادیانی تھا، اور جس بدبخت ملعون نے انگریزوں کے پیسے کے بل بوتے پر ان کے ایک بہت گھناؤنے منصوبے کی تکمیل کے لیے یہ ڈاکہ ڈالا تھا، بدبخت ملعون نے 1835 میں پیدا ہوا، 1908 میں عبرت ناک موت کا شکار ہوا۔ وہ آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہوتا ہے نا کہ کوئی الزام لگائے یا کوئی غلو کرے یا مبالغہ کرے، ان کی اپنی کتابوں میں کہ اس بدبخت کو ہیضے کا مرض لاحق ہوا، اور اتنی کثرت سے اس کو موشن لگے کہ جب مرا تو وہ اپنی ہی غلاظت کے اندر ڈوبا ہوا تھا۔ چارپائی کے پاس اینٹیں رکھوا لی، باتھ روم تک جانے کی بھی اس کے پاس طاقت نہیں بچی تھی، اور اتنی کثرت سے اس کو موشن آ رہے تھے، کثرت سے موشن آ رہے تھے کہ اس کے ہاتھ، پاؤں، جسم، آنکھیں، منہ، ناک، کان، سر، بال، چہرہ، داڑھی، ہر شے نجاست میں لتھڑی ہوئی تھی، اور رب نے نشان عبرت بنا دیا کہ او میرے محبوب کی ختم نبوت کے محل پہ ڈاکہ ڈالنے والے دنیا والوں دیکھ لو، یہ ہوتا ہے عبرتناک انجام۔ وہ مسیلمہ کذاب تھا سرزمین عرب پر، تو اس کو بھی حضرت خالد بن ولید کے لشکر نے جنگ یمامہ میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، اور یہ ملعون تھا تو اس کو بھی رب ذوالجلال کے کوڑے نے وہ سزائیں دی کہ یہ ہمیشہ کے لیے لوگوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بن گیا۔ یہ بدبخت ملعون۔ میں 2-3 باتیں علم کے اعتبار سے آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں تاکہ ہم ان کی بنیاد پہ پھر آگے بڑھیں، اور دوستوں کو، بچوں کو، جوانوں کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ یہ مسئلہ ختم نبوت ہے کیا، مسئلہ ختم نبوت ہے کیا۔ دیکھیے، اللہ جل مجدہ نے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا،
ہر دور میں مختلف انبیاء اور رسول آتے رہے، آ کے قوموں کو ہدایت کا پیغام پہنچاتے رہے. چلتے 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 یہاں تک بات پہنچی کہ وہ صفا و مروہ کے سامنے سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ سلام اللہ علیہا کی گود میں اللہ کے محبوب جلوہ گر ہو گئے. آمینہ کے لال آ گئے، در یتیم آ گئے، رحمت للعالمین آ گئے، شفیع المذنبین آ گئے. وہ آ گئے کہ جن کے نور نے کل کائنات کو منور کر دیا، ساری کائنات کو روشن کر دیا. جو دائی اللہ بن کے آئے، بشیر و نذیر بن کے آئے، سراجم منیر بن کے آئے، رب کی بین و برہان و دلیل بن کے آئے، رحمت کونین تشریف لائے. اور اللہ جل مجدہ نے کل انبیاء اور رسل کو ایک بات عالم ارواح میں بتا بھی دی، سکھا بھی دی، عہد بھی لیا، گواہیاں بھی لے لیں، اور اس کو عہد کو توڑنے کی وارننگ بھی سنا دی. وہ سورہ آل عمران کی مشہور آیت، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. کاش ہمیں عربی آتی ہوتی تو ہر لفظ کے، ہر حرف کی، ہر حرکت کے ساتھ ہمارا دل دھڑکتا کہ رحمت کونین کی عظمتوں کے سمندر قرآن بہا رہا ہے. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. کا آدم سے لے کے عیسیٰ تک آنے والے نبیوں رسولوں سن لو، تمہیں نبی اور رسول بنا کے بھیجتا جاؤں گا، بھیجتا جاؤں گا، بھیجتا جاؤں گا. جب سارے چلے جاؤ گے نا، ثم جاءکم، پھر میرا محبوب آمینہ کے گھر میں آمینہ کا لال بن کے آ جائے. وہ آ گیا تو اب آدم و نبی اللہ ختم، موسیٰ کلیم اللہ ختم، عیسیٰ روح اللہ ختم، موسیٰ کلیم اللہ ختم. اب سارے کلمے ختم. اب ہر کسی کی زبان پہ ایک ہی جملہ ہوگا، محمد الرسول اللہ. اس کے سوا کوئی اور کلمہ، کوئی اور دین، کوئی اور ورژن قابل قبول نہیں ہوگا. پھر میرا محبوب جلوہ گر ہو جائے گا. یہ ہے ختم نبوت، یہ ہے ختم نبوت. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے درجنوں نہیں سینکڑوں احادیث میں یہ بات بار بار بتائی، سمجھائی. ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت لا نبی بعدی. لوگو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. بین انقطعت النبوۃ بیا انقطعت الرسالہ ختمت النبوۃ والرسالہ. میں کس حدیث کا حوالہ آپ کے سامنے رکھوں؟ خدا کی عزت کی قسم، یہ ہمارے اوپر فرض اور قرض کی جو میں نے بات کی نا، اگر خدا نہ خواستہ ہمارے بچوں میں سے، ہمارے پوتوں میں سے، ہمارے نواسوں میں سے، ہمارے بھانجوں اور بھتیجوں میں سے بروز قیامت اگر کوئی ایسا بد نصیب آ گیا نا جو ان کے چنگل میں پھنس کے اس بدبخت مردود کانے غلام قادیانی کو نبی سمجھ بیٹھا، تو قیامت والے دن ملائکہ کے شکنجے ہماری گردنوں میں کسے جائیں گے اور رب پوچھے گا، اور تیرے باپ نے، تیرے ماموں چاچو دادا دادی نے تو تجھے حضور کے ختم نبوت کا سبق پڑھایا تھا، تو نے آنے والی نسلوں کو میرے یار کی اس شان کو بیان کیوں نہیں کیا؟ آج اپنے گھر میں ماحول کریٹ کریں، اپنے گھر میں بیٹھیں کہ بیٹا آج میں آپ کو پیزا کھلاتا ہوں، خرچ کریں اس کے اوپر. آج بیٹے میں آپ کو کوئی اور آپ کی پسند کی چیز منگوا کے دیتا ہوں، بیٹے آج میں آپ کو آئس کریم کھلاتا ہوں، بیٹے آج میں آپ کو فلاں آپ کی کوئی چیز لے کے دیتا ہوں. اور انہیں بٹھا کے ایک ماحول بنا کے انہیں کہ بیٹے پتہ ہے 14 اگست کیا ہوتا ہے، پتہ ہے 6 ستمبر کیا ہوتا ہے، پتہ ہے بیٹے آپ کو فلاں کیا ہوتا ہے. اس طرح تجسس پیدا کر کے ان سے پوچھے بیٹے پتہ ہے آپ کو 7 ستمبر کیا ہوتا ہے. جب وہ کہیں کہ نہیں ابو ہمیں نہیں پتا، تو انہیں کہ بیٹا 6 ستمبر گزرا تھا، وہ تھا یوم دفاع پاکستان، اور یہ 7 ستمبر ہے یوم بقائے ایمان. یہ ہمارے ایمان کی بقا کا دن ہے، یہ ہمارے قلوب کی روحانی امراض کی شفا کا دن ہے.
یہ وہ دن ہے کہ جس دن اس ملک پاکستان کے سپوتوں نے تمام مکاتب فکر کے علماء، تمام مسالک کے اجل علماء اس میں شامل تھے، اور میں ان سب کی عظمتوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. لیکن یہ تاریخ کا حصہ کبھی بھی بدلنا نہیں چاہیے کہ اس قرارداد کو بنانے والے، اس کو پیش کرنے والے، اس کا محرک بننے والے کوئی اور نہیں تھے، وہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ. 30 جون 1974 قومی اسمبلی میں قرارداد پیش ہوتی ہے کہ اس مردود ملعون کو نبی ماننے والے وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ کافر ہیں، مرتد ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں. اور پھر بحث و تمہیز چلتی ہے، ڈیبیٹ چلتی ہے، دلائل کا تبادلہ ہوتا ہے، اور بالآخر 7 ستمبر 1974 کو وہ تاریخ ساز دن آتا ہے جب اس سرزمین پاکستان کے غیور، غیرت مند، باہمیت مسلمان اپنے نبی سے وفاؤں کی وہ داستان رقم کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جو حضور کو خاتم النبیین نہیں مانتا اس کا ایمان اسلام سے کوئی تعلق نہیں. وہ ہمارے لیے عیسائی، یہودی، ہندو، مشرک اس سے بھی بدتر ہے جو حضور کے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالتا ہے. یہ انگریزوں نے ایک ایسا گھناؤنا کھیل کھیلا تھا جس نے ہمارے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کے ایمان کی دولتیں لوٹ لی تھی. میں یہاں پر آپ کے سامنے، میں نے دعوت آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اور انشاءاللہ میں اپنے بچوں کی آج کروں گا، بھانجوں بتیجوں کی میں ان کی دعوت کروں گا، اور انہیں بٹھا کے 7 ستمبر 1974 کی یہ عظمت کی کہانی سناؤں گا، بتاؤں گا انہیں. دوستان عزیز، کچھ معلوم نہیں ہے کب بلاوا آ جائے. یار کچھ تو ہو نا پلے، کچھ تو ہو نا پلے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے جو جملہ 10 ستمبر 2021 کو پڑھا تھا نا، اس کے بعد میں نے اس بات کو سن کے آپ سے وفا کی چھوٹی سی کوشش کی تھی، اور اس وقت دعا مانگی اللہ سے، یا اللہ اپنے محبوب کے اسی ختم نبوت کے منصب کے صدقے میں قیامت تک آنے والی میری نسل کے آخری بچے کو بھی کسی اور در کا نہیں، مصطفیٰ کے در کا نوکر بنا. میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء، ہر نبی پر رب نے 3 لمیٹیشن رکھی. کتنی؟ 3 لمیٹیشن. حد بندیاں، ہر نبی کا وقت لمیٹڈ، ہر نبی کی لوکیلٹی، اس کی کانسٹیچوئنسی، اس کا علاقہ لمیٹڈ، ہر نبی کی قوم محدود، خاص قوم کی حد بندی، وقت کی حد بندی، اور تیسرا علاقے کی حد بندی. یہ ایک ملک کا نبی ہے، دوسرے ملک کے اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ اس قوم کا نبی ہے، دوسری قوم سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ اپنی زندگی میں نبی ہے، فوت ہوا تو نیا نبی اس کو ریپلیس کرے گا. ہر نبی پہ 3 لمیٹیشن تھی. لیکن قربان جاؤں، جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے نا، تو رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب دنیا والوں کو ایک ہی تعارف بتاتا ہوں، میں رب العالمین ہوں، تو رحمت للعالمین. اب ہر حد اٹھا دی گئی. جنات کے نبی رحمت کونین، ملائکہ کے نبی رحمت کونین، عربوں کے نبی رحمت کونین، اجمیوں کے نبی رحمت کونین، یورپ کے نبی رحمت کونین، افریقہ کے نبی رحمت کونین. او بابا یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. زمین کے نبی رحمت کونین، آسمانوں کے نبی رحمت کونین، عرش، کرسی، لوح محفوظ، سید الملائکہ جبریل، اسرافیل، میکائیل، اسرائیل، اس کائنات کے ذرے ذرے کے نبی رحمت کونین. ہمارے بزرگ ہمیں یہ بڑا پیارا سبق پڑھا گئے کہ کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، صدیوں تک رسول بدلتے رہے، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نہیں. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. رحمت کونین کو رب ذوالجلال نے وہ منصب عطا کیا ہے. وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین. سیدنا صدیق اکبر کو بھی ایمان ملا نا، پہلے مسلمان، ان کو بھی ایمان ملا یہی ماننے پر
اور قیامت والے دن آخری بندہ جو دنیا میں ایمان کی دولت پائے گا نا قیامت سے پہلے پہلے، اس کو بھی ایمان ملے گا یہی ماننے پر. دیکھیں نا، پتہ نہیں ہزاروں صدیاں بیچ میں آئیں گی، لیکن ابو بکر نے بھی کہا تھا کہ حضور اللہ کے رسول ہیں، اور آخری مومن بھی کہے گا حضور اللہ کے رسول ہیں. کتنا بد نصیب ہے وہ امتی جو یہ سوچے کہ چلے گئے. وہ بابا کہیں نہیں گئے، بس پردے کے پیچھے گئے ہیں. آج بھی قرآن پکار پکار کے کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. آؤ میرے محبوب کے در پر، ذرا ان کی شفاعت کی خیرات لے کے میرے سامنے آؤ، میں تواب بھی ہوں رحیم بھی ہوں. وہ کہیں بھی نہیں گئے. اچھا، خاتم النبیین کا ایک معنی ایسے ہی اس جگہ پہ گفتگو کرتے ہوئے میرے ذہن میں ایسے ہی آیا کہ اللہ رب العالمین نے حضور کے سر انور پہ ختم نبوت کا کیا رکھا؟ تاج رکھا. ختم نبوت کا تاج رکھا. اچھا، باقی 1.25 لاکھ انبیاء و رسل، ان کو کہا، میرے ذہن کے مطابق اس کی میں اپنے لفظوں میں تشریح کر رہا ہوں کہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن. اس کا معنی تشریح یہ بنتی ہے کہ رب نے کہا آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبیوں، یہ جو میرے محبوب کے سر انور پہ ختم نبوت کا تاج سجا ہوا ہے نا، اور اس میں ہیرے جواہرات موتی چمک رہے ہیں اور اس کے انوار پھیل رہے ہیں، بس ان انوار کو تکتے جاؤ اور دل میں محبت کے چراغ جلاتے جاؤ. جو اس تاج ختم نبوت کے سامنے جھکتا جائے گا میں اس کو نبی اور رسول بناتا جاؤں. ہم تو اپنے عقیدوں کے اظہار بڑے سادہ لفظوں میں کرتے ہیں، اور وہی حق ہے. میں بہت چھوٹی عمر میں تھا جس وقت میں نے ایک عالم دین مولانا محمد شریف نوری قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ، جب آپ بتی چوک کی طرف جاتے ہیں، بتی چوک سے تھوڑا پہلے برج راوی کا کراس کرتے ہیں نا، تو آپ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو رائٹ سائڈ پہ ایک پیٹرول پمپ آتا ہے، اس کے ساتھ ایک مسجد ہے. وہاں پہ وہ جمعہ پڑھایا کرتے تھے. ابو جی کے پیر بھائی تھے، ایک ہی شیخ اور استاد سے پڑھے تھے. اور اس زمانے میں صدر ایوب کے زمانے میں پورے ملک پاکستان میں جو چوٹی کے علماء تھے ان میں آپ کا شمار ہوتا تھا. ریڈیو پر، ٹی وی پر، بیرون ملک وفود میں بہت بڑا اللہ رب العالمین نے ان کو منصب عطا کیا تھا. میں نے بچپن میں ان کی زبان سے یہ لفظ سنے تھے. اور خدا کی قسم آپ حیران ہوں گے کہ پہلے وہ سڑکیں تنگ تھی نا، تو ان کا مسجد آگے تک ایکسٹینڈ ہوئی تھی، تو ان کا مزار بر لبے سڑک تھا. تو جب یہ شہباز شریف دور میں سڑکیں کشادہ کی نا، تو انہوں نے کہا کہ اس کو کہیں پیچھے منتقل کر دے مدرسے کے کسی کمرے میں. اور میرا خیال ہے ان کی وفات کو کم و بیش کوئی 30 سے 35 سال گزر گئے تھے، اور ان کو قبر کھود کے جب نکال کے منتقل کرنے کا سوچا گیا تو ان کا جسم اسی طرح تر و تازہ تھا. مولانا محمد شریف نوری رحمت اللہ، یہ 7-8 سال پہلے کی بات ہے. وہ کہا کرتے تھے او لوگوں کوئی زلفاں چھلے وہ چھلے، سارا جگ سونا ہے ساڈے مدنی تو تھلے وہ. ہم ہر ایک کی عظمت کو مانتے ہیں، لیکن سارے مل کر بھی ہمارے کریم آقا کی عظمت کو چھو بھی نہیں سکتے. ان کا مقام وراء الورا ہے. بھائی صاحب پڑھا کرتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. حضور میں آپ کی تعریف کیا کروں، آپ کی تعریف صرف اتنی ہے کہ خدا کے بعد کائنات میں سب سے عظیم ہستی کا نام احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید اچھا میں وقت تیزی سے ہمارا گزر گیا، مجھے ایک روایت آپ تک رکھنی ہے، اور یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. امام طبرانی المعجم الکبیر میں لائے ہیں، امام حیثمی مجمع الزوائد میں لائے ہیں، اور امام جلال الدین سیوطی الدر المنصور میں لائے ہیں. میں ان کتابوں کے نام لیتا ہوں جن کتابوں سے میں اوریجنل کتاب سے خود پڑھ کے آتا ہوں.
وہ کتابوں کے میں صرف نام لیتا ہوں، ادروائز تو اور درجنوں کتابیں موجود ہوتی ہیں جن میں وہ روایت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں مسجد نبوی میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں ڈسکشن ہو رہی تھی اس بات پہ کہ یار رب نے نبیوں کو کیا کیا شانیں عطا کی ہیں، کیا کیا عظمتیں عطا کی ہیں، کیا کیا فضیلتیں عطا کی ہیں۔ ہم آپس میں بیٹھے نا ڈسکس کر رہے تھے۔ کوئی کہتا ہے یار دیکھو نوح علیہ السلام کتنی لمبی عمر اللہ کی عبادت میں لگے رہے، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی دی ہوئی ڈیوٹی پرفارم کرتے رہے۔ ایک روایت میں ان کی عمر 1600 سال تھی۔ کتنی؟ 1600 سال۔ ایک روایت میں 1350 سال۔ باہر طور 950 سال تو قرآن میں ہے نا کہ انہوں نے تبلیغ کی صرف قوم کو۔ تو تبلیغ سے پہلے بھی آپ نے کچھ عمر کا حصہ گزارا، تبلیغ کے بعد جب قوم غرق ہوگی طوفان نوح میں پھر بھی آپ زندہ رہے، تو اتنی طویل عمر۔ تو انہوں نے کہا یار دیکھو کتنی لمبی عمر اللہ کی اطاعت و بندگی کی۔ ہم 40 50 60 70 سال کے لوگ پتہ نہیں کیا کیا سوچتے ہیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے دربار میں گئے نا تو اللہ نے فرمایا نوح کتنی دیر رہ کے آئے زمین پہ؟ ان کا باری تعالیٰ لگتا ہے کہ میں تو نے بھیجا نا تو ایک کمرہ تھا جس کے 2 دروازے تھے، ایک سے داخل ہوا ہوں دوسرے سے نکل کے آ گیا۔ یہ اس عمر کی کہانی ہے جو 1600 سال ہے۔ 50 60 70 کیا معنی رکھتے ہیں؟ کوئی کہہ رہا ہے یار حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھو اللہ نے انہیں کلیم اللہ بنایا، کوئی حضرت ابراہیم کی بات کرتا ہے خلیل اللہ بنایا، کوئی حضرت عیسیٰ کی بات کرتا ہے روح اللہ بنایا۔ کہتے ہیں ہم آپس میں ڈیبیٹ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں یار ان میں سے شان کس کی بلند ہے؟ ایہم افضل۔ یہ تو قرآن بھی کہتا ہے نا 2 مقامات پہ، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے رسولوں کی جماعت میں سے بعض کو بعض پر کیا دی ہے؟ نبی رسول ہونے میں ایکول ہے، سب برابر ہیں، لیکن علیحدہ علیحدہ انہیں شانیں، عظمتیں، رفتیں ان کے زمانوں کے اعتبار سے عطا کی ہیں۔ قرآن نے سورہ بنی اسرائیل میں کہا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر ہم نے کیا دی ہے؟ فضیلت دی ہے۔ تو کہتے ہیں ہم آپس میں طے کر رہے ہیں کہ ان میں سے کون افضل ہے۔ کہتے ہیں ابھی ہم یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو ادھر سے آقا تشریف لے آئے۔ آقا نے فرمایا ما تتذاکرون، صحابہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضور ہم آپس میں انبیاء کرام علیہ السلام کی عظمتوں کے ترانے گا رہے ہیں، ان کی رفتیں بیان کر رہے ہیں اور یہ طے کر رہے ہیں کہ افضل کون ہے ان میں سے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا، آپ نے فرمایا پھر یہ بتاؤ کہ من تفضلونکم، تم نے کس کو فضیلت دی ہے؟ تمہارے نزدیک کون افضل ہے؟ جب یہ کہا نا تو سب صحابہ بیک زبان بولے فضلتک یا رسول اللہ۔ آقا جی آپ کو چھوڑ کے ہم کس کو فضیلت دیں گے؟ آپ کو چھوڑ کے ہم کس کو فضیلت دیں گے؟ آپ سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ آقا علیہ السلام نے سنا تو ابھی آپ نے پوچھا نہیں کہ مجھے کس بنیاد پہ فضیلت دی، صحابہ خود بولے، ان کا حضور آپ کو فضیلت کیوں نہ دیں؟ انت خاتم الانبیاء، رب نے آپ کو جو ختم نبوت کا تاج عطا کیا ہے وہ کسی اور نبی کو عطا نہیں کیا ہے۔ آپ خاتم النبیین ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اور دوستو اس ختم نبوت کی ایک جھلک میدان محشر سے میں دکھا کے بات کو سمیٹ لیتا ہوں۔ مسند احمد کی روایت ہے، مشہور حدیث شفاعت، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد سب میں ہے، لیکن جو لفظ میں سنانے جا رہا ہوں وہ مسند احمد میں، امام احمد بن حنبل کی کتاب میں۔ کہتے ہیں قیامت والے دن جب ساری انسانیت حضرت آدم سے شروع ہوگی اور حضرت عیسیٰ تک آئے گی، کبھی کسی نبی کے دروازے پہ، کبھی کسی نبی کے دروازے پہ، کبھی وہ کہے گا نہیں کسی اور کے پاس، نہیں میں، کہیں گے حضور ہماری سفارش کریں اللہ کے حضور میں، ہماری سفارش کریں۔ یہی تو عقیدہ ہے بابا اہل سنت و جماعت کا، اور کیا عقیدہ ہے ہمارا؟ عقیدہ یہی ہے کہ اس کائنات کا خالق و مالک و رازق و معطی عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور ان انبیاء و اولیاء کو رب نے یہ شانیں عطا کی ہیں کہ یہ بروز قیامت جو رب کے حضور میں التجائیں پیش کریں گے، رب کہتا ہے میں مانوں گا ان کی باتیں، انہوں نے دنیا میں میری مانی تھی، قیامت میں میں ان کی مانوں گا۔ تو ساری انسانیت کبھی آدم سے کہتے اشفع لنا، ہماری شفاعت کی، وہ کہتے نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس جاؤ۔ جب آئیں گے نا چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو وہ کہیں گے یار تمہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کہاں سے چلے ہو، کہاں تک آ گئے ہو؟ میں تمہیں لاجیکلی ایک بات بتاتا ہوں۔ ان کا دیکھو کوئی چیز کسی صندوق میں بند کر کے اس کو سیل لگا دو، تو اب کیا مطلب ہے کہ وہ چیز اس سیل کو ہٹائے بغیر باہر نہیں آ سکتی۔ سیل کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اٹ از سیلڈ، یہ چیز سیل ہو گئی ہے
تو مطلب باہر کی شے اندر نہیں جا سکتی، اندر کی باہر نہیں آ سکتی. ان کا یہ بات تو کنفرم ہے. ان کا جی بالکل، جب تک آپ سیل کو نہیں ہٹائیں گے، سیل سے تعلق نہیں جوڑیں گے، اس وقت تک اندر کی چیز تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے پھر سنو، رب نے شفاعت کو جس صندوق میں بند کر کے سیل لگائی ہے نا، اس کا نام محمد مصطفیٰ، اس کا نام احمد مجتبی ہے. نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، اس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب کل انسانیت بما انبیاء کے رحمت کونین کی چوکھٹ پہ آئیں گے، اور آ کر پتہ ہے درخواست کن لفظوں میں پیش کریں گے. جیسے ہوتا ہے نا، کوئی مانگنے والا کہتا ہے بھائی صاحب تسی بڑے سخی ہو، دے دیو. بھائی صاحب تسی انہیں حج کیتے نے، دے دیو. بھائی صاحب تھوڑے بچے جین، دے دیو. بھائی صاحب اللہ تانوں اور حج کر. ہوتا ہے نا، واسطے ڈالے جاتے ہیں. قیامت والے دن بما انبیاء ساری انسانیت رحمت کونین کو واسطہ پتہ ہے کیا ڈالے گی؟ آ کر کہے گی یا رسول اللہ اشفع لنا انت خاتم الانبیاء. او سرکار تسی خاتم النبیین ہو، کرم کر چھڈو، کرم کر چھڈو. رحمت کونین کو ختم نبوت کے تاج کا واسطہ پیش کیا جائے گا، اور آقا سن کے کہیں گے آنا لہا، آنا لہا، گھبراؤ نہیں، آج یہی تو کرنا ہے میں نے، آج یہی تو کرنا ہے میں نے. حضور علیہ السلام آگے حضور کا فرمان ہے، نم دی. آقا کہتے ہیں میں اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ لے کے میدان معاشر میں چلوں گا. میں خدا کی قسم یہ لفظ میں نے زندگی میں پہلی بار پڑھے. حدیث شفاعت ہمیشہ اوپر کی کتابوں سے پڑھ لیتے تھے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، صحاح ستہ سے. آج میں نے کہا کہ اس کو مسند احمد میں بھی ڈیٹیل میں پڑھوں، شاید کوئی نئی بات ہو. تو نئی بات مل گئی، نئی بات مجھے مل گئی، ایک یہ سیل والی اور ایک اب جو بتانے لگا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نحن نمضی غرم محجلین. اے لوگوں یاد رکھنا، میں اور میرے سارے غلام قیامت والے دن، میرے غلام، میرے غلام، نماز نہ پڑھنے والا حضور کا غلام کوئی نہیں، حرام کھانے والا حضور کا غلام کوئی نہیں. ہم نے غلامی کے اپنے سٹینڈرڈ بنا لیے، ہم نے اپنے پیمانے مقرر کر لیے. دوستان عزیز، بہنوں کی وراثت ہڑپ کرنے والا حضور کا غلام کوئی نہیں ہے. ہمسائے کو ستانے والا حضور کا غلام کوئی نہیں ہے. آقا نے کہا میں اور میرے غلام قیامت والے دن جب چلیں گے نا، تو ہم سب کے چہرے اور اعضاء جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں یہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں، اور ایسا حسین منظر ہوگا. یہ لفظ یاد رکھیے گا، ایسا حسین منظر ہوگا کہ قالت الامم قادت ان تکون ہذہ انبیاء کلھا کما قال. ساری امتیں مل کر کہیں گی یار وہ جو جا رہے ہیں نا، وہ لگتا ہے سارے ہی نبی ہیں. ایسے نورانی چہرے ہیں کہ لگتا ہے ہمارے اندر تو ایک ایک نبی ہوتا تھا، یہ جانے والے لگتا ہے جیسے سارے ہی کیا ہے، نبی ہیں. علامہ اقبال علیہ رحمہ کی بات پہ مجھے اجازت دیں، انہوں نے کہا تھا لوگو لا نبی بعدی ز احسان خداست. آقا کا یہ کہنا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، ہمارے اوپر اس سے بڑا احسان کوئی نہیں ہے، ہمارے اوپر اس سے بڑا احسان کوئی نہیں ہے. میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں، یہ بات آج کی گفتگو کا کرکس ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ حضور کا یہ فرمانا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ہمارے اوپر اس سے بڑا حضور کا اللہ کا احسان کوئی نہیں ہے. لوگوں نے کہا جی وہ کیسے؟ ان کا نادانو، اگر حضور کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو 13-14 صدیوں کے بعد پھر ہم حضور کے غلام نہ ہوتے، اس کے امتی ہوتے. آج 14 صدیوں کے بعد بھی اگر آپ سے کوئی پوچھے اور تمہارا تعارف کیا ہے، تم اسی جملے کا فیض پا کے کہتے ہو الحمدللہ میں غلام مصطفیٰ ہوں. یہ غلام مصطفیٰ کی نسبت لا نبی یا بعدی ختم نبوت کا فیضان ہے جو ہمیں نصیب ہوا ہے. اللہ اس فیضان پہ زندہ رکھے اور اسی فیضان پہ موت دے. اللہ ہمیں اپنی اولادوں کو یہ درد منتقل کرنا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا